بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، صلاۃ التراویح کو لے کر بڑا شور و گل ہوتا ہے اس کی تعداد کے حوالے سے، اور آپ یوٹیوب دیکھیں تو اس پہ بہت سی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی، اس پہ کتب لکھی گئی، تراویح 8 ہے یا 20 ہے، تو الغرض اس پہ اختلاف ہے۔ امت مسلمہ کا ہمیشہ سے 20 رکعت پہ اجماع رہا ہے۔ آپ پاکستان انڈیا میں دیکھ لیں، اکثریت 20 رکعت پڑھتی ہے۔ آپ بنگلہ دیش میں چلے جائیں، 20 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ آپ عرب میں چلا جائیں، 20 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ یہ میں بات میجورٹی کے حساب سے کر رہا ہوں، اکثریت کے۔ کچھ ہیں جہاں ہمارے ہاں بھی 8 رکعت پڑھی جاتی ہے، اسی طرح عرب میں بھی پڑھی جاتی ہیں، دیگر کچھ ممالک میں بھی ایسا ہے، لیکن وہ بہت اقل ہے۔ اکثریت 20 رکعت ہی پڑھتی ہے، اور چونکہ اکثریت یہ کرتی ہے تو اس لیے میں اس پہ اوپر کل کا حکم لگا رہا ہوں۔ ایک معروف اصول بھی ہے، قاعدہ بھی ہے کہ اکثر ہی حکم الکل، تو اس لیے میں اکثریت کا حکم لگا رہا ہوں کل پر۔ استثناء اس میں ہوتا ہے بہرحال۔ تو آپ سعودی عرب میں دیکھ لیں، 20 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ آپ سعودی عرب میں 20 رکعت کو لے کے میں ایک چھوٹی سی یا وضاحت بھی کر دوں کہ ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ سعودی عرب میں 20 پڑھی جاتی ہے، ہم اس لیے 20 پڑھتے ہیں کہ یہ حدیث سے ثابت ہے، اور 8 رکعت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہیں بھی، وہ میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں۔ لیکن میں ایسے برسبیل تذکرہ یہ بات کر رہا ہوں کہ امت کا اجماع تھا اس پہ۔ مصر میں چلے جائیں، آپ اردن میں چلے جائیں، آپ شام میں چلے جائیں، یمن میں چلے جائیں، دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، آپ کو میجورٹی، اکثریت 20 رکعت نماز تراویح پڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ میجورٹی از اتھارٹی۔ تو پھر کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جن کا کام یہ ہے کہ انہوں نے اس امت کے ہر تہوار، ہر موقع، ہر خصوصی دن، ہر خصوصی عبادت پر انتشار پھیلانا ہے۔ نہ جانے اس کو یہ کس نے ٹھیکہ دے رکھا ہے کہ نہ وہ رمضان کی تراویح پہ امت کو متفق ہونے دیں، وہ لیلۃ القدر کو لے کے تماشا بنائیں، وہ لیلۃ الجائزہ پہ تماشا بنائیں، اس پہ بھی تماشا بنتا ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا، لیلۃ القدر پہ تماشا بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں کہ جی دیکھو جی ہمارے ہاں تو لیلۃ القدر آج ہے، سعودی عرب میں تو ایک دن پہلے ہے، ایک دن بعد میں ہے، فلاں جگہ ہے، تو فضیلت تو لیلۃ القدر کی ہے، تو اب پتہ نہیں یہاں پہ والی لیلۃ القدر کی فضیلت ہے کہ وہاں والی لیلۃ القدر کی فضیلت ہے۔ اندازہ کریں، ایسے ایسے بھونڈے اعتراض کر کے اس امت میں انتشار پیدا کیا جاتا ہے۔ میلاد النبی کو لے لیں، آپ شب برات کو لے لیں، کوئی لے لیں، ایون کہ نماز ٹھیک ہے، کتابوں میں ذکر ہے، ائمہ کو اختلاف رہا اس میں، رفع الیدین پہ رہا، اس پہ آمین بالجہر اور بسر پہ رہا، سارا کچھ ہے، موجود ہے، لیکن اس میں ایک حسن تھا اس اختلاف میں۔ اور جب سے یہ اختلاف ان انتشار پسند لوگوں نے عوام اور عامت الناس اور لوگوں کی زبان پر دے دیا، تب سے مسائل پیدا ہو گئے، پولرائزیشن ہو گئی، پھر کواریت ہو گئی، کیونکہ ہر کسی کا اتنا ظرف نہیں ہوتا کہ وہ اپنے سے مخالف کو اکاموڈیٹ کر سکے، جو اسے ایگری نہیں کرتا اس کی رائے کا احترام کر سکے، یہ ہر کسی کا ظرف نہیں ہوتا۔ تو یہ اختلاف تھا، لیکن اس کو نیچے کی سطح تک لے آئے، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ہر موقع پہ انتشار پھیلاتے ہیں۔ خدارا اس امت کا یہ مسئلہ نہیں ہے، اس امت کے اور مسائل ہیں۔ دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم بحیثیت امہ کدھر چلے گئے، اس پہ نوٹس کریں، اس کو دیکھیں، اس کو ڈریس کریں، اس امت کا فتنہ کیا ہے۔ یہ بات اس لیے کرنی پڑ جاتی ہے مجبوراً کہ کہیں وہ لوگوں کو یہ نہ باور کروانا شروع کر دیں کہ دوسروں کے پاس دلائل نہیں ہے۔ دلائل ہیں الحمدللہ،
لیکن ہمارے ممبروں پر یہ موضوع نہیں ہوتے ہیں عام طور پر، لیکن آپ کے ہر ممبر پر، ہر گفتگو میں یہ دوسرے کو ٹارگٹ کرنا آپ کا موضوع ہوتا ہے، اور اپنا کردار یہ ہے کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کیا ثابت کرتے ہیں، اپنا کردار یہ ہے کہ دہشت گردی کو جہاد سمجھتے ہیں، اور دوسروں کو غلط ثابت کرنے کی ایک دھن سوار ہے۔ اور ایک وہ آج کل بہت بڑا فتنہ یوٹیوب پہ بیٹھا ہے، جو آپ کہتا ہے جی فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر بات کرتے ہیں، اور اس کی گفتگو کے ایک ایک لائن میں فرقہ واریت اور نفرت کے بیج بوئے ہوتے ہیں۔ وہ شخص کسی کے باپ کو گالی دے کر کہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں جی، میں تو فرقہ واریت نہیں کرتا۔ ایسے ایسے فتنے ہیں۔ فرقہ واریت سے بیداری ہے جی، علمی کتابی ہے، ہر جملے میں فساد ہے، ہر جملے میں انتشار ہے، اور نام اتحاد کا اور اتفاق کا اور نہ جانے کیا کیا لیتے ہیں۔ یہ میں نے تمہیدی گفتگو اس لیے کر دی کہ خدا را ہم ان سے باز آ جائیں۔ چند احادیث 20 تراویح پر میں عرض کر دیتا ہوں، تاکہ جو لوگ اس پہ قائم ہیں الحمدللہ مشرق سے مغرب تک، وہ اطمینان اور یقین کے ساتھ اس کے اوپر عمل پیرا رہیں۔ دیکھیے 20 رکعت تراویح کے حوالے سے موطا امام مالک کی حدیث ہے، اور اس کی سند صحیح ہے، اور اس کا نمبر ہے 231۔ حضرت یزید بن رومان روایت کرتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو 23 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی 20 رکعت تراویح اور 3 وتر۔ یہ صحیح روایت ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں یہ پڑھتے تھے، یعنی صحابہ کرام کا یہ عمل تھا اس پہ۔ یہ ایک بات میں اس کی اب تفصیل میں نہیں جا رہا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا یہ اجماع حضرت امام مالک نے اپنی موطا میں نقل کیا۔ روایات کثیر ہیں، میں بہت زیادہ بیان کروں گا تو اس کا مفہوم یہی ہے، مقصد یہی ہے، اور اگر کوئی ضعیف حدیث بھی آئی ہے تو اس صحیح حدیث کی شہادت کی وجہ سے وہ حدیث بھی مقبول ہوگی۔ تو میں اب ان کی تفصیل میں نہیں جا رہا، موطا امام مالک کی میں نے صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھی، مسئلہ ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث بھی کافی ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو جامع ترمذی کی حدیث نمبر 806 کے نیچے جو امام ترمذی نے اجماع نقل کیا ہے، بس وہ بیان کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اکثر اہل العلم علی ما روی عن عمر وعلی وغیرہما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 رکعتا۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اہل علم کی اکثریت ان احادیث کی بنا پر جو سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں، ان کی بنا پر اور دیگر صحابہ کرام 20 رکعت تراویح پر متفق ہیں، اس کے قائل ہیں۔ دیکھیں امام ترمذی نے یہ، اس کی سند بھی صحیح ہے، اور امام ترمذی نے یہ بیان کیا۔ امام ترمذی کون ہے؟ امام بخاری کے شاگرد رشید۔ وہ یہ بات نقل کر رہے ہیں کہ اکثر اہل علم اور صحابہ کرام کی ایک تعداد ان احادیث پر عمل پیرا ہے جو حضرت عمر اور حضرت علی سے مروی ہیں، اور وہ 20 رکعت تراویح کے حوالے سے ہیں۔ اب میں نے دو آپ کو صحیح روایات نقل کر دی، اجماع امت بتا دی۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہو گیا کہ نماز تراویح 8 رکعت ہے، اور وہ نماز تہجد کو تراویح سمجھنے لگے، یعنی تراویح کو اور تہجد کو بریکٹ کر دیا۔ ان دوستوں کو یہ مغالطہ لگ گیا، حالانکہ اس پر امت میں عمل نہیں ہے۔ امت کا شاید ہی بہت، اگر ریشو نکالیں تو بہت ہی کم تعداد ایسی ہے جو 8 رکعت نماز تراویح پڑھتی ہے، لیکن چلیں ہم ان کو تھوڑی دیر کے لیے اکاموڈیٹ کر لیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ مغالطہ لگا ہے، قیام رمضان اور ہے، قیام اللیل اور ہے۔
تہجد قیام اللیل ہے اور قیام رمضان تراویح ہے. اور اگر علی سبیل تنزل ہم آپ کی بات مان لیں کہ تہجد ہی تراویح ہے، تو پھر آپ کے اصول کے مطابق ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ تہجد کی رکعات کی جو تعداد ہے یہ صرف 8 نہیں ہے، مختلف ہے، احادیث سے مروی ہے، میں ابھی بیان کر دیتا ہوں. تو پھر آپ کا اصول یہ کہتا ہے کہ آپ کبھی 8 پڑھے، کبھی 4 پڑھے، کبھی 6 پڑھے، کبھی 12 پڑھے. کیسے؟ دیکھیے میں تھوڑی سی آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں، شاید بات کسی کے ذہن میں آ جائے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. دیکھیں، تہجد 12 رکعت ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 4570. حضرت ابن عباس اس کو روایت کرتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ ام المومنین، ہماری ام المومنین ان کی خالہ تھی سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاں سویا اور ارادہ تھا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں، رات کی نماز. تو انہوں نے دیکھا، ثم صلی رکعتین، وہ پھر روایت پوری ہے، میں اس پہ تفصیل میں نہیں جا رہا. تو ثم صلی رکعتین، 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 کہ آپ نے 2 کر کے نمازیں پڑھی، 2 پڑھی، پھر 2، پھر 2، پھر 2، پھر 2، تو یہ 12 رکعت ہو گئی. ثم اوترا، اور پھر اس کے بعد وطر پڑھی، یعنی وطر ان میں شامل نہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، تہجد کی نماز ہے اور آپ نے 12 رکعتیں پڑھی. اب آگے دیکھیے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 1360 ہے، اور اسے ام المومنین حضرت عائشہ ہی روایت کرتی ہیں، جن کی روایت کو 8 رکعت کے لیے لیا جاتا ہے. وہ فرماتی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ حضور کی نماز کیسی تھی، رات کی کتنی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ 9 رکعت حضور پڑھتے. کتنی جی؟ 9. اب اگر آپ اس میں ہمارے ہاں تو وطر 3 ہے، 1 نہیں ہوتا، وہ انشاءاللہ آپ کو الگ بیان کریں گے، لیکن چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیں اگر اس میں 1 وطر شامل کریں تو پھر 8 رکعت اس میں سے تہجد نکلتے ہیں. پھر تو آپ کی بات ٹھیک. اور اگر 3 وطر کریں، اور 3 ہی وطر ہیں، وطر 3 ہی ہے، انشاءاللہ اس پہ میں بات کروں گا الگ، تو پھر یہ 6 رکعت تہجد بنتی ہے، پہلی 12 پھر 6. آگے چلیں، پھر سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1362 ہے، اس میں بھی تہجد کی 12 رکعت کا ذکر ہے. زید بن خالد سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے رات کی نماز دیکھی تو آپ نے 2 ہلکی رکعتیں پڑھیں، پھر 2 ہلکی رکعتیں پڑھیں، اور اس طرح انہوں نے پورا بیان کیا، اور وہ 12 رکعتیں تہجد پڑھیں اور پھر اس کے بعد صلاۃ الوتر ادا کی. اب دیکھیے اگلی حدیث، یہ مشکات المصابیح میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 1166 1166. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رات کی نماز حضور کی کیسی تھی، کتنی تھی، اس کے بارے میں پوچھا. تو انہوں نے فرمایا کہ کبھی تو آپ 7 رکعتیں پڑھتے، کبھی 9 رکعتیں پڑھتے، کبھی 11 رکعتیں پڑھا کرتے، علاوہ فجر کی سنتوں کے. اب آپ اس میں سے اگر وطر نکالتے جائیں تو 9 اور 11 رکعتوں میں تو 8 کا احتمال پھر بھی آپ کے نزدیک ہے، لیکن کبھی جب 7 پڑھتے تھے تو ان 7 میں سے آپ 8 تہجد کی رکعتیں کیسے نکالیں؟ اگر 1 رکعت بھی وطر کریں گے تو پھر پیچھے 6 بنتی ہیں، اور اگر 3 رکعت اس میں سے کریں تو 4 رکعت تہجد کے بنتے ہیں. اگر 3 رکعت وطر کریں تو تہجد 4 رکعت بنتی ہے. یہ چند میں نے مثالیں آپ کے سامنے بیان کی. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ تہجد کی وہ 8 والی معروف روایت ہے بخاری کی، وہ میں نے بیان نہیں کی، اس کو بھی شامل کر لے تو پتہ چلا کہ تہجد کی رکعت کبھی 8 ہے، 12 بھی ہے،
4 بھی ہیں 6 بھی ہیں. تو آپ کا اصول یہ ہے کہ پھر جیسے جیسے حضور نے پڑھی ہمیں ویسے ہی پڑھنی چاہیے. آپ کا اپنا بنایا ہوا اصول ہے. وہ دوست جو 8 رکعت تراویح پر اصرار کرتے ہیں ان کا بنایا ہوا اصول ہے. وہ کیا ہے؟ انہیں ہم کہتے ہیں کہ فرض نماز جمعہ کے فرض کے بعد 4 سنتے اور 2 سنتے پڑھا کرو، حضور سے ثابت ہے. وہ کہتے ہیں جی نہیں، کبھی 2 کبھی 4. ہم تو ایسے ہی پڑھیں گے. ہم کہتے ہیں عصر سے پہلے 4 پڑھ لیا کرو. وہ کہتے ہیں جی نہیں، حضور نے کبھی 2 پڑھے کبھی 4. ہم بھی ایسے ہی کریں گے. بسم اللہ، بالکل کریں جی، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی پریشانی نہیں. جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے آپ کر لیں. ہم ان فروعی معاملات میں الجھنے والے نہیں ہیں. لیکن آپ کے اس اصول کے مطابق کہ کبھی 2 رکعت کبھی 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، تراویح کے اوپر آپ اتنے اسٹرکٹ کیسے ہو گئے کہ آپ نے کہا جی ہم صرف اور صرف 8 پڑھیں گے؟ اپنے اصول پر قائم رہیے اور کبھی تراویح کی نماز 4 رکعت کروائیں، کبھی 6 کروائیں، کبھی 8 کروائیں، کبھی 12 کروائیں، تاکہ سنت پر صحیح سے عمل کر سکیں اپنے اصول کے مطابق. ہمارا اصول یہ نہیں ہے. تو جب آپ اپنے اصول پر خود ہی عمل نہیں کریں گے اور نہیں کریں گے آپ، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بہت بے اصولے لوگ ہیں. آپ ایک ایسا ضابطہ بناتے ہیں دوسروں کو ہٹ کرنے کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، دوسروں کو غلط ثابت کرنے کے لیے، اور پھر اس میں خود ہی پھنستے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. تراویح 20 رکعت ہے اور وہ قیام رمضان ہے، اور تہجد کی رکعتیں مختلف ہیں، انہیں قیام اللیل کہا جاتا ہے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ سارے دوست اس کے اوپر غور کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں گے اور سنائیں گے. اور نیت صرف یہ رکھیں کہ ہم نے کسی کو غلط ثابت نہیں کرنا، بلکہ ہم نے جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں 20 رکعت ان کے یقین اعتماد میں اضافے کے لیے یہ ویڈیو شیئر کریں گے، تاکہ وہ اعتماد کے ساتھ پڑھتے رہیں، کوئی وسوسہ نہ آئے. اس نیت کے ساتھ آپ نے یہ شیئر کرنی ہے. کسی کو نیچا دکھانا ہمارا مقصود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عزتوں سے نوازے. وما علینا الا البلاغ المبین.